آپ کے اپنے بیٹے سے آخری بات کیا ہوئی تھی جو آپ ابھی یاد کرتے ہیں؟ آخری بار اس نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ واقعہ مجھے یاد ہے، میں اس کو پڑھاتا تھا میتھمیٹکس، تو میں نے یہ کوشچن اس کو دکھایا کہ یہ کل آپ کو ایگزام میں آ سکتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا ادھورا۔ میں نے بولا اگر آپ کو 100/100 آئیں گے تو آپ کا گمنڈ تو مت آئے گا، آپ کو غرور ہو جائے کہ میں اتنے سارے مارکس لائے، اس لیے چھوڑو، میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ تو جب کل وہ ایگزام میں گیا تو وہی کوشچن تھا، تو اس نے وہاں بھی آدھا چھوڑ دیا، پھر اس کا 1 مارکس کام ہوا تھا، تو پھر مجھے بولا کہ ابو یہ میرا جو 1 نمبر کام ہوا صرف آپ کی وجہ سے، آپ نے مجھے بولا کہ آپ کو غرور ہو جائے گا، تو آپ نے آدھا سوال چھوڑ دیا۔ بالکل جیسے یہ بچے تھے کام کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، میرے پاس اتنا سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیسا جوائن کیا ان کے ساتھ، یہ تب پتہ چلا جب اس نے جوائن کیا ان کے ساتھ۔ تو آپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انہوں ٹوٹل نے؟ بالکل اندازہ نہیں تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کارن رہا ہے کہ وہ ملیٹنسی جوائن کرنی پڑی؟ اس کو بلایا ہے پولیس والوں نے، یہ بولتے ہیں اس وقت یہاں اس گاؤں میں تھا ایک مجاہدین لشکر کا کمانڈر جو وسیم شاہ تھا، اور ایک لڑکا تھا اس کا نام تھا سیٹھا نام سے اس کو بولتے ہیں۔ پھر میں اس کو بولا تھا، پھر انہوں نے کیا بولا آپ کو؟ اس نے بولا تھا یہ بولتا ہے تم مخبری کرو، میں مخبری کرنے والا نہیں۔ تو بس یہ ہماری اس سے آخری بات ہوئی۔ دیکھو کارن تو بہت ہیں یہاں کشمیر میں، تو روز وہ یہاں ہڑتالیں دیکھتا ہے، ہڑتال کس وجہ سے؟ قتل غارت کی وجہ سے، موت ادھر بھی موت ادھر بھی موت، تو ڈسٹرب رہتے ہیں۔ وہ 2010 میں میں بہت بار میں نے بولا کہ وہ بائک پر جا رہے تھے دونوں بھائی کچھ میٹ لانے کے لیے، اور راستے میں ان کو 2010 کی بات ہے، سپٹمبر 2010 کی، تو یہ SOG والے کچھ 4 لوگ تھے اور CRP والے 2-4 تھے، انہوں نے ان کو پکڑا، پہلے بولا کہ وہاں سے سگریٹ لاؤ بسکٹ لاؤ، پھر ان کی مار پیٹ کی۔ تو میں نے اس کو بولا کہ یہ جو ظلم ہے یہ ہم نے 1989 سے دیکھا ہے، ہم نے بھی یہ مار پیٹ دیکھی ہے، ہم نے بھی زخم کھائے ہیں، آپ کے بڑے بیٹے نے کھائے ہیں، میں یہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چھوڑو، آپ یہ دماغ سے نکالو، اور آپ کی جو اسٹڈیز ہیں میٹرک میں تو اس کو دھیان میں اسٹڈیز کی طرف دے دو۔ لیکن ابھی 10 دن پہلے ایگزام تو وہ گھر سے بھاگا۔ جہاں تک ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پتھر بازی میں نوجوان حصہ لیتے جا رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ کے کہنے پہ بھی کہ آپ پتھر بازی میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں، آپ حصہ نہیں لیں، وہ پھر بھی پارٹیسپیٹ کرے جا رہا ہے، آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں نہ پتھر تھما دیتا ہے اور نہ بندوق تھما دیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بندوق اٹھاتا ہے یا پتھر اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے۔ جب ہمارے بچے ان کے ساتھ زیادتی ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ماحول دن میں دن بگڑ جاتا ہے۔ سمجھا، میرا لڑکا تھا مجاہد، اب دوسرا لڑکا ہے وہ گھر میں کام کرتا تھا، اس کو کھیت پر بھی جانا ہے، مجبوری ہے جانے کا، باغ میں بھی جانا ہے، وہاں فوج آتے ہیں، ان کا کارڈ چیک کرتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں جو ظلم ستم ہو رہا ہے یہاں کے عوام پر، کشمیریوں پر، ان ایوری ریسپیکٹ، چاہے تو گورنمنٹ کے ذریعے، چاہے آرمی کے ذریعے، چاہے پولیس کے ذریعے، تو اسی کی ریئیکشن میں اس میں سائنس میں بھی لکھا ہے ٹو ایوری ایکشن دیئر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ ہندوستان کا فوج یہاں جاتی کرے گا اتنا دن بہ دن یہ بڑھتا جائے گا۔ جو USA کا صدر اوباما تھا، اس کو آنا تھا دہلی، تو مجھے یہاں اور میرے بیٹے کو یہاں پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا 3 دن، اور یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم کشمیر کی ہسٹری کو یاد کریں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک ملیٹنسی تھی کہ 90s کے ٹائم کی، اور ایک 2016 کے بعد کا، کہ 2016 کے بعد بہت سارے جو یوتھ ہیں انہوں نے ملیٹنٹ رینکس جوائن کی تھی۔ تو آپ کو 90 کا دور اور جو ابھی کا دور ہے اس میں کیا فرق لگ رہا ہے؟ آسمان زمین کا فرق ہے۔ تب لوگ بزدل تھے، ماردار تب بھی ہوتی تھی، بہت مسکر ہوئی تب بھی، آج بھی ماردار ہوتی ہے، لیکن تب پولیس والے سے ڈرتے تھے لوگ، تو بچوں کی بات ہی نہیں، بچوں کو گھر سے نکلنے ہی دیتے تھے،
تو آج کا دور جو ہے اس کے برعکس ہے. آج عورتیں بھی نکلتی ہیں, بچے بھی نکلتے ہیں, بوڑھے بھی نکلتے ہیں. انکاؤنٹر ہوتا تھا تب لوگ انکاؤنٹر کی جگہ سے دور بھاگتے تھے, آج انکاؤنٹر کی جگہ کی طرف بھاگتے ہیں. اپوزٹ ریئیکشن. یہاں کے بڈھے بزرگ لوگ مجبور ہو جائیں گے, ایک وقت وہ آگے بڈھا, یہاں کا بڈھا بھی بزرگ بھی گان اٹھائیں گے. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے ایسا وقت آنے والا ہے؟ آ گیا, آنے والا نہیں آ گیا. یہ لوگوں کے دلوں سے جو موت کا خوف ہوتا ہے نا, ختم ہوا ہے. کوئی موت سے نہیں ڈرتا ہے. چاہے جنازے کی جگہ ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, ایک ٹرینڈ ہے. اگر ہم سوشل میڈیا پہ کوئی ایک یوتھ ایک گن کے ساتھ دیکھا جائے, ایک یوتھ ایک آزادی کی بات کرتے دیکھا جائے, تو اس کے بہت سارے چاہنے والے بن جاتے ہیں, تو اس کے بہت سارے فین فالوئنگ ہو جاتی ہے. اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے, یہ جو نیا ٹرینڈ ہے؟ یہ پہلے بھی تھا, لیکن یہ سوشل میڈیا نہیں تھا ان دنوں. یہاں فین تب بھی تھے, ملیٹنٹوں کے فین تھے تب بھی ان کے نعرے لگاتے تھے, لیکن سوشل میڈیا پر نہیں آتا تھا. لیکن آج تحصیل سے یہ باہر نکلتے ہیں, اس سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سارے کشمیر میں پھیلتا ہے, سارے ڈسٹرکٹ میں پھیلتا ہے, سارے پروونس میں پھیلتا ہے, سارے ورلڈ میں پھیلتا ہے. ورنہ فینز تو ہم پچھلے 90s میں بھی رہے ہیں ملیٹنٹوں کے, اور آج بھی ہے. اس میں فینز میں کوئی فرق نہیں ہے. جینے اور پڑھنے سے زیادہ لڑنے اور مرنے پہ عزت ملتی ہے, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو, یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ایک ہیل بنائی گئی ہے. یہاں جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے. باہر جائیں, آرمی والا پولیس والا ہینڈس اپ, جب ہاتھ خالی ہیں تو ہینڈس اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی محفوظ نہیں سمجھتے ہیں اگر اپنے کھیت میں جائیں وہاں سے واپس آئیں. مار پیٹ کے بغیر نہیں چھوڑتے ہیں, گالی دینے سے نہیں چھوڑتے ہیں. ہمیں مجبور کرتے ہیں تو کارڈ دکھا. ہم اپنے گھر میں بولتے ہیں میں کارڈ دکھاؤ, کارڈ اس کو دکھانا تھا, دکھاتے بولتے ہیں ہم کو دھمکی دیتے ہیں, ڈراتے ہیں کہ تو کارڈ دکھاؤ. یہ کیا وجہ ہے؟ موبائل کو توڑ دیتے ہیں, بند کرتے ہیں. میرے 4 موبائل 1 لاکھ کی موبائل میرے پولیس نے چھینے ہیں, میرے گھر سے. اس وجہ سے ہاں ہم اس میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ اپلوڈ مت کیا. میں کہتا ہوں لے جاؤ, میں نے کچھ اپلوڈ نہیں کیا ہے, لیکن پھر وہ خود کھاتے ہیں وہاں, واپس نہیں, کوئی نہیں واپس نہیں دیا. سمجھو میرا بچہ نے تعلیم کم پڑھا ہے, جو یہ پروفیسر صاحب گیا تھا, کیا تنخواہ لیتے ہیں؟ 100 تقریباً 1 لاکھ سے اوپر تنخواہ لیتے ہیں. یہ کیوں مجبور ہو گیا یہ چھوڑنے پر اور مجاہدین کے صفحے میں جانے کی؟ تو ایسی مینٹل ٹارچر کرتے ہیں. پھر لگتا ہے سارے بچوں کو کہ اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت ہی بہتر ہے. اسی بیس کر مجبور ہوتے ہیں انسان یہ اٹھانے کے لیے. ہمارا بیٹا گیا شہید, وہ اللہ کے نام سے گیا, کوئی دکھ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. ظلم کی وجہ سے یہ دیکھ کر ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں کوئی ایسی جگہ بچی ہے جہاں پہ کشمیری لوگ باہر نکل کے پروٹیسٹ کر سکے, ایک پیسفل پروٹیسٹ جہاں پہ وہ اپنی ڈیمانڈیں رکھ سکے؟ کچھ ایسا بچا ہوا ہے کشمیر میں؟ کہاں؟ دیکھو دہلی میں جو جنتر منتر ہے نا, جو بھی آتا ہے وہاں, چاہے سکھ ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے دلت ہو, چاہے کانگریسی ہو, چاہے BJP والے ہو, کوئی بھی وہاں تو اپنا پروٹیسٹ کرتا ہے. یہاں کوئی جگہ بچی نہیں ہے. یہاں ہمارے جو یہاں آتے ہیں نا یہ ریلیجس جو پلیسز ہوتے ہیں, ہم کو استان عالیہ کہتے ہیں, ان کا یہاں جامع مسجد کہتے ہیں, وہاں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی امام پہنچا سکتا ہے, اس امام کو بھی نہیں بخشتے ہیں. ایک نعرہ ہے جو ہر جنازے میں بولا جاتا ہے کہ دیر از اونلی ون سلیوشن, گن سلیوشن, گن سلیوشن. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے کہ از گن دا اونلی سلیوشن, یا ہم باتوں سے بھی ایک سلیوشن پہ پہنچ سکتے ہیں؟ یہ جب کبھی بھی بات کرتے ہیں بندوق کی, صرف کشمیری لڑکوں کی بندوقوں کی بات کرتے ہیں. ہاں بندوق سائلنٹ کر دو, بندوق صرف ہمارے لڑکوں کے پاس نہیں ہے, ہندوستان کی فوج کے پاس بھی ہے, کشمیر پولیس کے پاس بھی ہے. یہ صرف کشمیری لڑکوں کے ہاتھ میں جو بندوق ہے اسی کی بات کر رہے ہیں. یہ جو دہشت گردی جو کہتے ہیں, دہشت گردی ہندوستان کی فوج بھی کرتی ہے. کشمیری جو مجاہد لوگ ہیں انہوں نے کبھی انوسنٹ لوگوں پر نہیں کرتے ہیں. آگے آرمی والے ہوتا ہے, یہاں ملیٹنٹ ہوتا ہے, وہ گولی چلاتا ہے, یہ بھی گولی چلاتا ہے. اس میں یہ لڑائی تو بنتی ہے, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آرمی والا بھی نہ مرے, ہمارا مجاہد بھی
सेफ रहे, तो कोई ठोस फैसला हो जाए जिससे हर एक शख्स, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, सेफ रहे और खुश रहे और इज्जत से जिए। तो बंदूक रहा, आज तक भी चलता है, कभी साइलेंट भी हुआ। 2016 में जब रहमानी की शहादत हुई उसके बाद थोड़ा साइलेंट हुआ, तब भी साइलेंट हुआ तो किसी ने इनिशिएट नहीं किया कि अब बंदूक तो साइलेंट हुआ अब बात करें, लेकिन आज चल रहा है। लेकिन फिर भी ये बंदूक हल नहीं है, लेकिन इसने हल की तरफ लोगों को तैयार किया। ये जो कश्मीर के लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, वो इस बंदूक की जो उस नुकसानात हैं उससे वाकिफ़ हुए कि ये हल नहीं है। अगर हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ भी जंग होगी तो वो भी हल नहीं है। इसलिए कोई हल ढूंढना है ऐसे जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और कश्मीर के लोगों को उनके दिलों के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक हो। कोई फ़ैसला ऐसा होना चाहिए तो पाकिस्तान वालों को भी वो लगे कि अच्छा है, हिंदुस्तान वालों को भी लगे अच्छा है, तो हमें भी लगे कि हम भी इज़्ज़त से